بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن کوشش کروں گا کہ جلدی سب کو انکلوڈ کروں۔ کل کے دن جو انڈیکس کی اوپننگ ہوئی تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، تقریباً 175 پوائنٹ پازیٹیو کے ساتھ انڈیکس جو ہمارا وہ کھلا تھا۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا وہ 64,196 کا تھا، جدھر انڈیکس نے 397 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کے لو کی بات کریں تو 63,927 پہ انڈیکس کا لو تھا، اور اپنے لوور لیول پر بھی انڈیکس پازیٹیو پوائنٹ کے ساتھ تھا 128 پوائنٹ پازیٹیو کے ساتھ۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 64,143 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 344 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 194 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ سارا دن انڈیکس آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ کو لے کے رینج باؤنڈ تھا۔ اگر آپ گراف میں دیکھیں تو یہ دو لائنیں میں نے لگائی ہیں، اوپر والی لائن دیکھیں 64,097 پہ اور نیچے والی 63,928 پہ۔ یہ تقریباً 100 پوائنٹ بنتے ہیں، جس میں ٹوٹل تمام دن انڈیکس ہمارا موو کرتا رہا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انڈیکس نے پوائنٹ وائز اتنا رینج باؤنڈ رہتے ہوئے بھی آپ کو موقع دیا پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا۔ بہت سے سٹاک میں صبح کے ٹائم اگریسو جو ہے وہ بائنگ آئی، بہت سے سٹاک نے بعد میں جا کے کریکشن لی، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کو وہ جو ہے پروفٹ گین کرنے کا موقع دے گئے۔ جیسے کہ ATRL دیکھ لیں، صبح کے ٹائم میں 345 تک گیا، لیکن کلوزنگ اس کی پھر جو ہے تھوڑی سی مائنس میں آئی۔ تو کل والا جو سیشن تھا وہ میرے خیال سے اوورال اچھا سیشن تھا۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 2 دن اس ویک میں جو کام ہونا تھا الیکشن سے پہلے، تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 دن ٹکا کے لگ سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایسے ہی 2 دن ہی ٹکا کے لگے۔ 2 دنوں میں انڈیکس نے تقریباً 1000 پوائنٹ جو گین کیے ہیں۔ منگل والے دن انڈیکس نے 796 پوائنٹ گین کیے تھے، اور کل کے دن میں 344 پوائنٹ۔ یہ انڈیکس کا مسلسل 5واں سیشن تھا جو کہ پازیٹیو میں کلوز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پچھلی 2-4 ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لیول انڈیکس کا 64,000 سے لے کے 64,500 تک، ادھر تک آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے، اور جو نیو بائنگ ہے وہ کریں گے 64,400 64,500 کے بعد۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 44 ملین کے، OGDC 24 ملین، PIL 21 ملین، PRL 18 ملین، سنرجی میں 17 ملین، PIA 15 ملین، TPLP 15 ملین، BPL 14 ملین، WTL 13 ملین، PIBTL 7 ملین۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو چونکہ انڈیکس ہمارا پازیٹیو میں کلوز ہوا، کل کا پورا سیشن جو ہے وہ پازیٹیو میں ہی رہا، تو سیکٹر تمام ہی سیکٹر میں آپ دیکھیں تو وہ اچھی موو ہے۔ پاور دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں پاور ہے، اس کے بعد کمرشل بینکس، فرٹیلائزر، سیمنٹ، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس، کیبل، ٹیکسٹائل، لیدر، کیمیکل۔ اور وہ سیکٹر جن میں موو نہیں تھی اس میں اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، اور اس کے بعد آٹو موبائل، ٹرانسپورٹ، یہ جو سیکٹر تھے یہ مندی کے رجحان کی طرف تھے۔ اور آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیز میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں یہ OGDC کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ریفائنری بھی اس طرح سے نہیں چلا جیسے کہ اسے چلنا چاہیے تھا۔ وجہ وہی جو آپ کو 2-3 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو بھی سیکٹر یا جس سیکٹر میں یا جس سٹاک میں بہت زیادہ اپ سائڈ موو آ جاتی ہے، بہت اس کے جو سٹاک پرائز ہے وہ ہائی چلی جاتی ہے، تو پھر اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آتی ہے۔ جیسے OGDC کو دیکھ لیں، OGDC PPL کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کی 2-3 نیوز کٹھی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بڑی اپ سائڈ موو تھی اس میں۔ تو جب پرائز اچھی ہوتی ہے 158 تک گیا تو ادھر پروفٹ ٹیکنگ آئی۔ پھر لاسٹ سیشن میں، کل والے سیشن میں یہ سارا دن اٹھا ہی نہیں، -1 -2 -3 روپے پہ یہ چلتا رہا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جس بھی سٹاک میں زیادہ اپ سائڈ موو بنتی ہے یا وہ بہت اپ سائڈ اس کے ریٹ ہائی چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آتی ہے۔ جو سٹاک کو خریدتا ہے اس نے گھر جا کے رکھنا تو نہیں، وہ لازمی بات ہے وہ کسی کے گلے میں ڈالے گا اس کو۔ اور یہ بات بھی بہت دفعہ آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی سٹاک، کوئی بھی سیکٹر، اس میں جو موو آتی ہے نیوز بیس، وہ نیوز آنے کے ساتھ اس میں موو آ چکی ہوتی ہے آلریڈی۔ جو پہلے نیوز آنے سے پہلے افواہیں چلتی ہیں یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام نہیں ہونے والا، اس کے درمیان میں اگر جو آپ بائنگ کر لیتے ہو وہ بائنگ آپ کی بالکل ٹھیک ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب نیوز آ جاتی ہے پھر تو وہ ٹائم ہوتا ہے سیلنگ کرنے کا۔ اب کئی بھائی اس ٹائم آگے پوچھتے ہیں اب اس کو پکڑ لیں، تب میں اس کو میرا اسی ٹائم ان کو جواب یہی ہوتا ہے اب تو اس میں موو مل چکی ہے، اب آپ نے اس میں کیوں گھسنا ہے۔ تو نیوز آنے کے بعد، موو ملنے کے بعد کبھی بھی اس سٹاک کو، اس سیکٹر کو نہ پکڑا کریں۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ پرسوں کے مقابلے میں تقریباً 8 پیسے کم رہا۔ اس کے بعد مائری کے پاس کوئی گڈ نیوز تھی،
لیکن ریفائنری سیکٹر اس طرح سے موو نہیں کر سکا، کیونکہ ریفائنری سیکٹر میں منگل والے دن اچھی موو تھی، تمام پرائزز جو تھیں وہ ٹھیک تھیں ریفائنری کے پاس، ریفائنری سیکٹر کے پاس اور ریفائنری سٹاک کے پاس. تو جب اتنی ہائیلی ان کی جو پرائز چلی گئی تھی، اس کے بعد ظاہری بات ہے اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آنی تھی. 3-4 دن سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں ووٹ کو لے کے. تو ابھی جب میں بیٹھا ویڈیو بنانے کے لیے اور میں نے گوگل کو اوپن کیا تو دیکھیں گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل جو ہے چینج کیا ہوا ہے. تو ووٹ کو لے کے پھر وہی بات کہ ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا. وہ خلافت والا دور اور ہوا کرتا تھا، اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں مجھے ان سے بھی بہت گلہ ہے، یہ بھی عوام کو ٹوٹل حق کو ٹوٹل سچ نہیں بتاتے، کہیں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں تھوڑی بہت. اب یہ ممبروں محراب پہ کھڑے ہو کے یہ تو بتاتے ہیں کہ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پہ فخر ہوگا، ان کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پہ فخر ہوگا کثرت کی وجہ سے، لہٰذا تم زیادہ بچے جو ہے وہ پیدا کرو. تو اب زیادہ بچے پیدا کرنے والی حدیث تو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور باقی سارے کام کیسے کرنے ہیں وہ پھر بتاتے کوئی نہیں. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی چیز بار بار کو رگڑتے رہتے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اگر صرف ووٹ کاسٹ کرنے پہ آ جائیں کہ حرام ہے یا حلال تو اس پہ بھی بہت سی رائے ملتی ہیں، علماء بھی شاید کچھ میرے خیال سے مخالف ہوں اس کے، لیکن کھل کے بعد یہ ٹوٹل بتاتے کوئی نہیں. اب جو ہمارے اوپر 15 ٹیکسز لگ رہے ہیں، سیل ٹیکس الگ سے پے کرو، گین ٹیکس الگ سے پے کرو، اس کے بعد کسٹڈی ہم ٹیکس الگ سے پے کرتے ہیں. ہم سٹاک کی اگر صرف بات کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو سالانہ ریٹرن جمع کروانے ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد بھی زکوٰۃ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. تو جب زکوٰۃ تھی صرف زکوٰۃ پے کرنی ہوتی تھی، اس ٹائم یہ ٹیکسز نہیں تھے. یہ ٹیکسز کو تو بہت برا سمجھا گیا اسلام میں. آپ اگر حدیث پڑھ کے دیکھیں تو ایک فاحشہ عورت سے زیادہ جو ہے وہ برا کام یہ ٹیکسز پہ جمع کرنے والا اور کلیکٹ کرنے والا سمجھا جاتا تھا اسلام میں. اگر ان چیزوں کی طرف جائیں تو پھر علماء کے بھی پر جلتے ہیں، یہ بھی اس طرف پھر نہیں جاتے. تو لہٰذا ذرا ان کو سائڈ پہ رہنے دیں. یہ ٹوٹل بھی 100% باتیں نہیں بتاتے ہوں گے کچھ، لیکن ڈنڈی زیادہ چلتی ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہاں ڈنڈی چلتی ہے کہاں نہیں، لیکن دیکھیں ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اگر آپ نے ضائع بھی کرنا ہے تو جا کے ادھر جا کے ضائع کر کے آئیں، گھر بیٹھ کے ضائع نہ کریں اس کو. وہ سب علماء کرام کی نہ منع کریں، کچھ خود بھی سرچ کیا کریں. احادیث میرے خیال سے جتنا اس دور میں اسلام اور دین آسان ہو چکا ہے اور ریچیبل ہو چکا ہے، پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اتنا اویلیبل ہے آپ کو دین، آپ کے موبائل کے اوپر پورا دین آپ کو اویلیبل ہے. اب کچھ بھی احادیث قرآن کے ترجمے چاہے آپ کو کسی زبان میں چاہیے ہو، ایزیلی آپ اپروچ کر سکتے ہو ان کو. تو کچھ خود بھی سرچ کر لیا کریں. لیکن آپ بھی اتنے، اب میں کیا بولوں، جب سٹاک کو لے کے آپ ذرا سے بھی ہمت نہیں کرتے. کل جو پولنگ کروائی تھی گروپ میں، وہ بھائی کہہ رہے تھے جی کہ ایکس ڈیویڈنڈ کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے ڈیویڈنڈ ملتا ہے. کچھ بھائی کہہ رہے تھے جب ایکس ہو جاتا ہے تب ڈیویڈنڈ ملتا ہے. تو اتنا آپ کا نالج ہے اور اتنی آپ کی سٹرگل ہے سیکھنے کے لیے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. آپ کو دین بھی اور سب چیزیں آسان چاہیے، جیب میں چاہیے. بس ہم نماز کے بعد جائیں مولوی صاحب کے پاس، سلام لیں، آرام سے پوچھیں مولوی صاحب فلاں کام کیسے ہے. اس کے بعد انہوں نے جیسے کہہ دیا چپ کر کے کان لپیٹ کے گھر آ گئی. تو گھر آ کے کہتے ہو میری مولوی صاحب سے بات ہو گئی ہے، اس پہ عمل کر لیا. نہیں تحقیق کرنی کہ جو مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے ہمیں بات بتائی ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، کہاں سے انہوں نے بتائی ہے، کیا بتائی ہے. بس نہیں، انہوں نے بتا دی، ہم نے قبول کر لی، اللہ خیر صلاح. ذرا اس سے تھوڑا نکلیں. یہ جو سستی کاہلی اور یہ جو آپ نے جو ہے ایزی پن آپ کے اوپر آ چکا ہے، اس سے تھوڑا نکلیں. لہٰذا فجر کے بعد ویڈیو بنانے کا مطلب ہی یہی ہے. میں یہ اس کو شام کے ٹائم بھی بنا سکتا تھا اور رات کو بھی اپلوڈ کر سکتا تھا، لیکن فجر کے ٹائم بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اگلے 5 سال کسی برے بندے سے لتر کھانے سے بہتر ہے کہ ابھی جا کے کچھ اچھا بندہ چن لے. اب مانا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب اچھے نہیں ہیں تو اس کو دیکھیں جو سب بروں میں سے تھوڑا برا ہے. جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انیا چوکانا سردار. تو اگر سب اندھے ہیں تو ان میں سے ایک جو کانا ہے بیچارہ اس کو کچھ تو نظر آتا ہے نا. اندھوں کو آپ نہ دیں لیکن کانے کو تو دے سکتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیں جس بندے کو بھی آپ نے دینا ہے، آپ کے مائنڈ میں جو بھی اچھا بندہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بندہ اچھا ہے، باقیوں سے تھوڑا بہتر ہے، اس کو جا کے ووٹ کاسٹ کریں. لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اس کے بعد کل کا فی اگر دیکھیں تو بینکس جو ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ پہ تھے. بینکس کی سیلنگ ہے 0.86 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 3.33 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.30 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 2.24 ملین کی، اور
منگل والے دن بھی فورن کارپوریٹس بائنگ پہ تھا. انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.65 ملین کی, انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.10 ملین کی, میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 0.88 ملین کی, ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.01 ملین کی, ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 1.16 ملین, اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.83 ملین کی. کمپنیز, فورن کارپوریٹس, انڈیویجولز, انشورنس کمپنیز, میوچل فنڈ, 4 ادارے اور ساتھ میں انڈیویجولز, 5 بندے ہیں آپ کے بائنگ پہ, اور سیلنگ کھل ڈل کے کی ہے صرف بروکر نے, اور اس کے ساتھ ادر آرگنائزیشن نے, ساتھ دیا ان کا بینکس نے, اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے. نو ڈاؤٹ اچھی پروفٹ ٹیکنگ تھی, 3 ملین کی ایک 1.25 ملین کی ایک, اور اس کے بعد تقریباً 1.5 ملین کی باقی. تو پروفٹ ٹیکنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوئی. تو لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ الیکشن کے بعد جو الیکشن کی جو خوشی ہے وہ انڈیکس آپ کو دکھائے گا, وہ بھی اس صورت میں جو انڈیکس نے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے, جس صورت میں اگر وہ صورت ہوئی. تو گروپ میں بات کی تھی کہ انڈیکس جو ہے سسٹین کر رہا ہے, کیسے سسٹین اس کو کرایا گیا, صرف پورا دن اس کو 100 پوائنٹ کے اندر چلایا گیا, نہ اس کو مائنس کیا گیا, نہ ہی بہت سائڈ اس کو اپ سائڈ موو دی گئی کہ اگر 1000 پوائنٹ آلریڈی اس کو گین کروا دیے تو اس نے چلا جانا ہے اوور بورڈ کی طرف. تو لہٰذا اس کو رکھا گیا. کیوں رکھا گیا, سسٹین کرایا گیا, میرے خیال سے سب جانتے ہیں, ادھر جاتے ہوئے میرے بھی پر چلتے ہیں اب اتنا تفصیل سے آپ کو بتاتے ہوئے. گروپ میں بات کی تھی کہ انڈیکس کو ادھر کھڑا کیا گیا جدھر سے 1 2 3 گو بھی کرایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کام ہونا تھا, ہو گیا, اور انڈیکس کی پھرتیاں دیکھیں, انڈیکس بڑا خوش ہے اس کام کے ساتھ. اگر وہ کام نہ ہوا تو نیچے بھی انڈیکس جا سکتا ہے, اور ساتھ میں انڈیکس یہ کہہ دے گا کہ جی دیکھیں اگر وہ کام ہو جاتا تو بڑا ٹھیک تھا, انڈیکس تو اپنی پھرتیاں دکھا رہا تھا, اب وہ کام نہیں ہوا, انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہوا, تو لہٰذا انڈیکس نے ویسی موو نہیں دکھائی. تو انڈیکس آپ کہہ سکتے ہیں رانوے پہ سیدھا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اب چاہے یہ اڑان بھر لے اور چاہے اسے وہ جو ٹاور بوتھ ہے اس سے کچھ ایسی خبر مل جائے کہ جو موسم ہے آج وہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا آپ اڑان نہیں بھر سکتے, جہاز کو واپس لے آئیں اور سواریاں جو ہیں وہ اتار دیں. نیکسٹ اگر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس ہے وہ اب انڈیکس جو ہے وہ 64,500, 65,000 اور 65,500 کی میجر ریزسٹنس ہے, اس کی طرف جو ہے اب جا سکتا ہے. نیچے سپورٹ کی بات کریں تو 63,500 پہ پہلی سپورٹ, اس کے بعد 63,000 پہ, اور اس کے بعد وہی 62,800 62,900 کی سپورٹ لانگ ٹرم میں. انڈیکس ہمارا بریک آؤٹ آپ کو دے سکتا ہے 64,300 کے بعد. 64,300 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ آگے والی جو ریلی ہے, جو تیزی ہے, وہ دکھا سکتا ہے 64,500 64,800, پھر آگے وہی 65,000, اور آگے مینار پاکستان, اور اس کے بعد برج خلیفہ. امید ہے انشاءاللہ آپ کو اپ سائڈ لیول دکھا جائے گا, اور آپ کے جو پھنسے ہوئے ہیں پیسے اور جن سٹاک میں آپ سٹک ہیں ان سے نکلنے کا موقع آپ کو مل جائے گا. باقی لاسٹ میں جو بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف آ جائیں, پروفٹ ٹیکنگ کریں. جو انڈیکس اوپر جا رہا ہے زیادہ بائنگ کی طرف نہ آئیں, جو سٹاک پاس پڑے ہیں ان کو اگر ہولڈ کرنا ہے اور سلو اگر سیل کرنا ہے تو انہیں کو سلو سیل کرتے جائیں اور اپنا پروفٹ جو ہے بک کرتے جائیں. جو انڈیکس اوپر جا رہا ہے محتاط ہو جائیں, ریزرو ہو جائیں, جیسے آپ کو 67,000 پہ بولتا تھا وہی اسٹریٹجی اپنا لیں, زیادہ کیش پاس رکھیں اور تقریباً 20% 25% کیش کے ساتھ کام کریں, اور جو ٹریڈ لینی ہے اسی کے ساتھ لیں. بہت زیادہ اپ سائڈ موو دیکھنی ہے تو جو سٹاک ہولڈ ہے انہی سے دیکھ لیجئے گا. پھر باقی دعا کریں الیکشن جو ہے, پولنگ جو آج ہے وہ خیر وفیت سے ہو, اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ قبول کرنے والے ہوں اور ایسے ہوں کہ جو سب کو قابل قبول ہوں اور سب پارٹیاں اسے قبول کریں, بعد میں وہی کتیاں نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمارا انڈیکس جو ہے بہت ورس پرفارم کرتا ہے جب سیاسی عدم استحکام ہو. تو اللہ کرے الیکشن ٹھیک ٹھاک ہوں, نتائج بھی ٹھیک ہوں, سب ایکسیپٹ کریں ان کو, اور اس کے بعد ہمارا انڈیکس جو ہے اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ ایک پازیٹیو سائٹ پہ جائے اور سب کے لیے اچھا ہو, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.